نعت سنائے تو عجب کیا جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا جشن میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا ان پر تو گناہ گار کا ہر حال کھلا ہے ان پر تو گناہ گار کا ہر حال کھلا ہے پھر بھی وہ مجھے دامن میں چھپائے تو عجب کیا پھر بھی ہمیں دامن میں چھپائے تو عجب کیا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا سب اپنا اپنا تصور کر کے کہ ہمیں موت تو سب نے آنی ہے نا چھوٹا ہو یا بڑا ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت ہو ہم نے گناہ بھی تو بہت کیے ہیں اب ایک عاشق بھی ہیں ہم چاہتے ہیں بھی کہ ہماری میت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے چاہت تو سبھی کے دل میں ہوتی بھلے ہم گنہگار کیوں نہ ہوں محبت تو کرتے ہی ہیں نا اگرچہ ناقصی کیوں نہ ہو ایک تمنا کے ساتھ اس کلام کو دوبارہ پڑھیں اس شعر کو منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہ گار بہت ہوں میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا میت وہ میری دیکھنے آئے تو عجب کیا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا پھر بھی وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا پھر بھی وہ
کبھی خواب میں آئے جب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعی محبت جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز ہے جب ہو جاتی ہے تو بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے، اور حقیقی محبت یہ ہے کہ تمہیں اللہ اور رسول سے محبت ہو جائے، اور محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، محبت اس بات کی طرف ابھارتی ہے، محبت اس بات کی طرف بلاتی ہے، دعوت دیتی ہے کہ تم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی محبوب اپنے محبوب کی بات بھی نہ مانے، ایسا دیکھا ہے کبھی؟ جو جس سے پیار کرتا ہے، ہم اپنے والدین سے اگر پیار کرتے ہیں تو والدین کی بات مانیں گے، ٹیچر سے پیار کرتے ہیں تو ٹیچر کی بات مانیں گے، ایک میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے تو ایک بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنے ہسبینڈ سے اگر پیار کرتا ہے تو یہ ایک دوسرے کی بات مانیں گے، ایک بھائی بہن جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کی بات مانتے ہیں۔ یہ ایک اصول ہے زندگی کا، جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی بات مانتے ہیں، آپ اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں اس کے، دنیا کیا کہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ ہستی ہیں جن سے اپنے تو اپنے غیر بھی محبت کرتے ہیں، بلکہ لوگوں نے ان کے لیے کتابیں لکھ ڈالی ان کی شان میں۔ آج میں اسی ہستی کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیمات، کئی تعلیمات میں سے ایک تعلیم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہمارے اندر بہتری آئے، آپ بھی نیت کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ فرسٹ آف آل میں آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ادا مبارک، آپ کا ایک مزاج مبارک پیش کرتا ہوں۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، پولائٹ ہونا، پولائٹ ہونا۔ میں آپ کو دنیاوی طور پہ بھی ایک نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ دنیاوی طور پہ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا تو اپنے اندر ایک چیز لے آئیں، بیکم پولائٹ، آپ پولائٹ ہو جائیں۔ دنیا میں جو بڑے بڑے منصب پہ لوگ ہوتے ہیں نا، جس کو لیڈر کہا جاتا ہے، یہ پولائٹ ہوتے ہیں، یہ نرم مزاج ہوتے ہیں، شفیق ہوتے ہیں، ان کے اندر رفق ہوتا ہے۔ پولائٹ ہونا، نرمی ہونا، یہ ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ایک اچھا لیڈر بننا ہے۔ جس فیلڈ میں بھی اترو نا، اگر آپ ڈاکٹر بننے کی نیت رکھتے ہو تو سب سے بہترین ڈاکٹر بننا آپ، اب اگر آپ انجینئر بننے کی نیت رکھتے ہو تو سب سے بہترین انجینئر بننا آپ، اگر آپ دنیا کے بزنس مین بننے کی کوشش کر رہے ہو، نیت ہے کہ میں بزنس مین بنوں گا پڑھنے کے بعد، تو نیت کر لو میں دنیا کا سب سے بہترین بزنس مین بنوں گا، ٹاپ 10 میں میرا نام ہوگا۔ اور اگر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس وصف کا آج میں بیان آپ کے سامنے کرنا جا رہا ہوں، اس کو اپنے اندر اتارنا پڑے گا۔ یہ سیشن ہی کیریکٹر بلڈنگ کا سیشن ہے، تو آئیے اس سے ہم کیریکٹر بلڈنگ سیکھتے ہیں کہ جو تشریف ہی لائے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، جن کا آنا ہی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے تھا، اللہ پاک نے جنہیں بھیجا ہی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے تھا، اور اس قوم کی طرف بھیجا تھا جو قوم جہالت کے بہت بڑے رتبے پر پہنچ چکی تھی، یا یوں کہہ سکتے ہیں بہت گڑھے میں گر چکی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی ایسی کیریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں کہ آج الحمدللہ پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے عرب سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کیا پہاڑ ہو، کیا پلین ہو، کیا بیچز ہو، ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ آباد ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے اسی پیارے نبی، میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا پیش کرتا ہوں، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ توراہ اس کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھیں،
کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، انہوں نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کھجوریں خریدی تھیں، پرچیز کی تھی. ابھی پیسے دینے کی جو ہے وہ مدت باقی تھی. 2-3 دن پہلے ہی آتے اور بھری محفل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی کے ساتھ تقاضا کرتے ہیں، گیو می مائی منی. اور انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سخت کلام اور ساتھ ساتھ دامن مبارک پکڑ کر کھینچنا، پیسہ دو میرا، ایک انداز ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا. اب جب یہ معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جس میں بالخصوص سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہی سن کے ڈر جائے بندہ، جی ایسی جلال والی شخصیت، انہوں نے جب یہ دیکھا تو یہ جلال میں آ گئے اور جلال بھری نظروں میں اس کو دیکھا، اللہ اکبر، اور کہا اے خدا کے دشمن، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا پاک کی قسم اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نہ ہوتے تو آج تیری گردن میری تلوار کے نیچے ہوتی. میں ان کے ادب کی وجہ سے تجھے کچھ نہیں کر رہا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیریکٹر بلڈنگ کی بات چل رہی ہے نا، ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ دیکھو کیا کیریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر، دیکھو کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو نرمی میں بدلا. پورا واقعہ آپ سنو گے، اسلام کی ایک بہت بہترین پکچر آپ کے سامنے آ جائے گی. You will get a great message from this story. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ What are you saying؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے یہ کہتے کہ اس کا قرض ادا کر دیجئے، الٹا تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور اس کو یہ کہنا چاہیے تھا تمہیں کہ بھائی نرمی کے ساتھ مانگو، مگر تم تو سختی دکھا رہے ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دینا، کچھ زیادہ بھی دے دینا. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو کھجوریں دی، پھر اس کے بعد تھوڑا زیادہ بھی دی، تو وہ بڑا حیران، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک تو میں نے سختی سے کلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاور تھی، لوگ تھے ان کے پاس، ہمارے پاس تو 2-4 کی اگر وہ گروپنگ بن جائے تو پھر ہم کیسے چلتے ہیں اسکول میں جی؟ کمزور اسٹوڈنٹ پر پھر کیا ہوتا ہے ہمارا، ہاں پھر ہماری آستینی کہاں ہوتی ہے جی؟ ایسا ہی ہے نا. تو ہم تو ایسے ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاروق اعظم جیسے عاشق، مگر آپ نے تربیت بھی فرمائی، کھجوریں واپس بھی کروائی، اور کیا فرمایا؟ یہ یوں سمجھ لو کہ یہ وہ بات ہے جو شاید ہم مسلمان بھول گئے. میرے آقا نے فرمایا اس کو کچھ کھجوریں زیادہ دے دینا. وہ شوق تھا، واٹ از دس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فاروق اعظم سے اس نے عرض کی، عمر یہ کیا ہے میٹر؟ جتنا میرا حصہ تھا وہ مجھے ملا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، آئی گاٹ دا پوائنٹ، مگر کیوں ایکسٹرا دی جا رہی ہے کھجوریں؟ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، چونکہ میں نے تجھے سخت نظروں سے دیکھا تھا، سخت کلام کیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے دل کو خوش کرنے کے لیے اس سختی کے بدلے تمہیں نرمی دینے کے لیے یہ زیادہ کھجوریں پیش کی ہیں. This is called etiquette. This is called character building session. Practical character building session. ٹھیک ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ بات اس زید بن ثانہ جو تورا کا بہت بڑا عالم اسکالر تھا، جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا عمر تم مجھے پہچانتے ہو ہمائی؟ تو عمر نے کہا کہ ہاں میں تجھے جانتا ہوں، تو زید بن ثانہ ہے جی، اس کا بہت بڑا اسکالر تورا کا. تو اس نے کہا جب یہ سنا تو اس کو بھی ہے کہ جب تو جانتا ہے پھر بھی مجھے اس نے سختی اور یہ ساری کچھ برداشت کر لی. عمر فاروق اعظم نے اس سے پوچھا یہ بتا کہ تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی سختی کیوں کی؟ تو اسکالر ہے نا، تو ایک عام بندہ ہوتا تو چل ٹھیک تھی بات، مگر تو اسکالر ہے اپنے یہاں کا، تو نے کیوں سختی کی؟ اب انہوں نے جو راز کھولا نا وہ سنو آپ، مزہ آ جائے گا. انہوں نے جواب دیا کہ اے عمر، اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں لاسٹ پروفیٹ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں،
ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لی تھی ایکسپٹ 2 نشانیاں رہ گئی تھیں جو میں نہیں دیکھ سکا تھا اور میں ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا. ایک یہ کہ ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نرمی پولائٹنس یہ غالب رہے گی, اور دوسری یہ کہ جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کیا جائے گا, جس قدر ان کے ساتھ جاریانہ انداز اپنایا جائے گا, یہ اتنا ہی زیادہ اپنے دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. سو آئی وانٹ ٹو سی دیز 2 کیریکٹرسٹک ان دس پرسن. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ 2 کیریکٹرسٹک میں دیکھنا چاہ رہا تھا, جس وجہ سے میں نے یہ امتحان لیا. اور سن لو, میں نے یہ دونوں چیزیں پوری طرح سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے دیکھ لی ہے. اور یہ بھی سن لو اے عمر کہ میں بہت مالدار ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتا ہوں اور اپنا آدھا مال مسلمانوں کے لیے وقف بھی کرتا ہوں. دس از کالڈ کیریکٹر بلڈنگ. میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی بہنوں, آپ نے سنا کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر نرم مزاج تھے. کیا ہم ہیں ایسے نرمی والے؟ آج دیکھو ہمارے نبی ہے نا, وہ اصل حق تو ہمارا ہے, ویسے تو سارے عالم کے نبی ہیں مگر ہم ان کی امت ہیں. ہم وہ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو سب سے زیادہ کس کو انہیں فالو کرنا چاہیے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج جو دنیا میں لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اپنے اخلاق سدھار رہے ہیں, اور مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے دور ہو کر غیروں کے کلچر پر عمل کر رہا ہوتا ہے. آج میں معذرت کے ساتھ عرض کروں, چونکہ میں اسکول میں ہوں, آپ کے ساتھ ابھی کھڑا, کبھی میں اسکول میں وہاں بیٹھا ہوتا تھا جہاں آپ بیٹھے ہیں, تو میں نے بہت قریب سے آپ کو دیکھا, یعنی آپ کی لائف کو دیکھا ہے, اسٹوڈنٹ لائف کو, کالج لائف کو. آج معذرت کے ساتھ آج ایک ایسی فگر بنائی جا رہی ہے دنیا میں, ایک ایسا تھیم بنایا جا رہا ہے دنیا کے اندر, وہ چاہے فلموں کے ذریعے ہو, وہ چاہے ڈراموں کے ذریعے ہو, چاہے ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ہو, کہ بولڈ شخص وہ ہوتا ہے. اگر بوائز کی بات کی جائے تو بولڈ بوائز وہ ہوتے ہیں جو جب چلتے ہیں تو ان کی ایک مسلس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اکڑ کے چلتے ہیں. کوئی ان کے آگے آتا ہے تو یوں کر کے مارتے وہ دور جا کر گر جاتا ہے, ٹھیک ہے. بولڈ جو ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہیں. بولڈ وہ ہوتا ہے جو گھما کر سگریٹ منہ میں پیتا ہے. بولڈ وہ ہوتا ہے جو ڈرگس لیتا ہے. بولڈ وہ ہوتا ہے جو نعوذ باللہ گرل فرینڈ بناتا ہے, یعنی اس طرح کے معاملات میں پڑتا ہے. بولڈ اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر غالب آ جائے. بٹ میں آپ کو بتاؤں, بولڈ ایسا شخص نہیں ہوتا ہے. لوگ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے آنے سے ڈر جاتے ہیں, رسپیکٹ کرتے ہیں, میری عزت دیکھو, میں آیا تو اس کلاس والے ادھر چلے گا, ادھر والے ادھر چلے گا, میرے گروپ کی کیا شان ہے. لوگ وہ سمجھتا ہے, لوگ میرے نام سے لوگ بلاتے ہیں, میرا دوست وہ ہے فلاں فلاں فلاں, ٹھیک ہے. بولڈ, ہم اس کو بولڈ سمجھتے ہیں. دس از ناٹ دا ڈیفینیشن آف بولڈ. بولڈ جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ بولڈ وہ انسان ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھو دل کو قرار آ جاتا ہے, اس کی باتیں سنو تو دل کو سکون مل جاتا ہے. حوصلہ پست ہو رہا ہوتا ہے, مایوسی آ رہی ہوتی ہے, دنیا سے دل اچاٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کے پاس بیٹھو تو امید کی کرن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. بولڈ تو وہ ہوتا ہے لوگوں کے غم دور کرنے والا ہوتا ہے. جب سیدنا ہمارے اللہ کے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور آپ اپنی پیاری وائف اہلیہ سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے تو آپ نے اپنی کیفیت بیان کی. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ, میں کہوں گا وائف, یہ بیسٹ فرینڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کو کیسا سنبھالا اور اس وقت جو ہمت دی, حوصلہ دیا, سبحان اللہ, وہ اپنی مثال ہے. بلکہ جب حکم ہوا اعلان کا کہ نیکی کی دعوت اب دو, تو اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, حضور آپ دیں, آپ ڈرے نہ. لوگ آپ نعوذ باللہ یہ ڈرنے کا لفظ حضور کے لیے نہیں استعمال کیا جائے گا, آپ جو ہے بے خوف دیں, نیکی کی دعوت لوگوں کو سمجھائیں, کیونکہ آپ وہ ہیں. وہاں خدیجۃ الکبریٰ جو کہ وائف بھی ہیں, وہ جو کیریکٹرز بیان کر رہی ہیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ یہ کیریکٹرز تھے کہ آپ وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کیا کرتے ہیں, آپ وہ ہیں, وہ مرد ہیں آپ کہ جو یتیموں پر شفقت کیا کرتے ہیں, بیواؤں کے گھر کے کام کر دیا کرتے ہیں, آپ وہ ہیں جو معاشرے میں امین اور صادق ہیں. تو مین, ہو از اے مین,
A man is not who takes cigarette, who sip alcohol. مین وہ نہیں جو اپنی زبانی بازاری لہجے سے سختی کرے. مین وہ نہیں جو عورتوں کو مارے. یہ بھی کنسیپٹ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے. مین وہ نہیں جو اپنے چھوٹوں پر نفرت کی آگ میں جل کر اس کو جو ہے وہ تکلیف پہنچائے. مین وہ نہیں جو اپنے بڑوں کو یوں کرے وہ کرے. نہیں, مرد وہ ہے, مین وہ ہے, انسان وہ ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا, اس کے پاس لوگ بیٹھیں تو لوگ جب اٹھیں تو ایک ہمت کے ساتھ اٹھیں, ایک امید کے ساتھ اٹھیں, کچھ چینج کے ساتھ اٹھیں, کچھ کیریکٹرز اچھے کیریکٹر کے ساتھ اٹھیں. تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ایسے انسان بنیں گے. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو پولائٹ تھے, ہم انشاءاللہ پولائٹ بنیں گے. آپ انٹینشن کرتے ہیں انشاءاللہ. آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پولائٹنس کے حوالے سے کچھ باتیں بتاؤں گا. اسلام کے اندر پولائٹنس کی, نرمی کی کتنی اہمیت ہے انشاءاللہ تعالی آج آپ کو یہ پتہ چلے گا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا گیا کہ جا کر اسے ایمان کی دعوت دے, تو اللہ پاک نے اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور قرآن پاک میں آیا آیت کریمہ ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. ترجمہ کنز العرفان, تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے. اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پس منظر آپ کے سامنے قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے بیان کی. بدترین دشمن ہے فرعون اور محبوب ترین نبی موسیٰ, اور اللہ اپنے نبی کو کیا حکم دے رہا ہے؟ نرمی سے بات کرنا. اب اس کی تفسیر سننا, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. اس مبارک آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لیے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی تھی. اور بعض مفسرین نے فرمایا نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا, کبھی بڑھاپا نہ آئے گا, مرتے دم تک اس کی بادشاہت باقی رہے گی, کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں مرتے دم تک باقی رہیں گی, اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ وعدے کیے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی, لیکن وہ کسی کام پر اپنے وزیر حامان, جو اس کا وزیر تھا, اس سے بغیر مشورہ کی فیصلہ نہیں لیتا تھا. اس نے انتظار کیا, بولا کہ مجھے وقت دو, میں اپنے وزیر سے مشورہ کر لوں, مشاورت کر لوں, اس سے ایڈوائس لے لوں. پھر یہ اپنے وزیر حامان کے پاس گیا اور اس سے مشورہ کیا کہ مجھے تو یہ بات بڑی پسند آ رہی ہے کہ میں ایمان لے آؤں موسیٰ اور اس کے رب پر, موسیٰ اور ہارون اور ان کے رب پر, اور مجھے یہ نعمتیں مل جائیں گی اور قیامت میں جنت بھی مل جائے گی آخرت میں. مجھے تو پسند آ رہا ہے یہ آفر. مگر اس سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملے گی اس بات سے, برا دوست, برا رفیق. برا رفیق کتنا خراب ہوتا ہے. حامان نے اس سے کہا تو بیوقوف ہے, میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا, مگر تو تو بڑا حد درجے کا بیوقوف نکلا. تو تو رب ہے اور بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے, تو معبود اور بندہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. لوگ تیرے آگے سجدہ کرتے ہیں اور تو اللہ کے آگے سجدہ کرنے کی سوچ رہا ہے. اس بات نے اس کو گھما دیا اور یہ ایمان سے محروم رہ گیا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں پر بھی اپنے محبوبوں کے ذریعے نرمی کا فرما رہا ہے. تو ہمیں اپنوں پر کتنی نرمی کرنی چاہیے. آپ غور کر سکتے ہیں, یہاں ہم سب بھائی بیٹھے ہیں نا, سارے بھائی. اس طرح اسلامی بہنیں آپس میں, اسلامی بہنیں آپس میں ایک دوسرے سے کتنی نرمی کرنی چاہیے. جب دشمنوں کے ساتھ قرآن میں آ گیا کہ جب ان کو نیکی کی دعوت دو, جب ان کو سمجھانے جاؤ نرمی کے ساتھ سمجھاؤ, تو جب اپنے بھائی کو سمجھانا ہے یا اپنی بہن کو سمجھانا ہے تو کس طرح سے سمجھانا ہوگا؟ میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں, یا آپ یعنی یوں سمجھ لو کہ بڑے بڑے بزنس ٹائکون جو ہوتے ہیں نا, ان کو یہ سیشن ہوتا ہے. میں ایک سیشن میں تھا تو اس میں اس نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اسپیک ٹل یو اسپیک وتھ ریسپیکٹ. کین یو ریپیٹ اٹ؟ آپ بولو تب تک بولو جب تک آپ ادب کے دائرے میں بول سکتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اخلاق سے ہی یہ چیزیں نکالی گئی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ جب بولتے تو اچھی بات بولتے ورنہ خاموش رہا کرتے, اور آپ کی خاموشی غفلت والی نہیں بلکہ اللہ کے ذکر والی ہوا کرتی تھی. بہرحال
ہم نرمی کی بات سن رہے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی اہمیت کے بارے میں، نرمی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، آئیے اس کو سنتے ہیں اور اپنے دل کو منور کرتے ہیں. یاد رکھیں گے ان حدیث پاک کو. بٹ یو آر ناٹ سٹنگ وتھ ڈائری اینڈ پین. اب نیکسٹ ٹائم نیت کر لو انشاءاللہ ڈائری پین کے ساتھ بیٹھیں گے، سو دیٹ آپ کو کوئی امپورٹنٹ پوائنٹ ملے نا تو وہ ہمارے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا حافظہ اور ہمارا ہاضمہ دونوں خراب ہو چکا ہے، بہت جلدی بگڑ جاتا ہے. حافظہ بھی بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے، جو سنا بھول جاتے ہیں، اور جو کھایا وہ ہاضمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈائری پین ہوگا دین یو ول نوٹ دا امپورٹنٹ پوائنٹ، پھر آپ کو وہ بعد میں کام آئے گا. کہا جاتا ہے جو لکھ کر کام کرتا ہے ہی از آلریڈی 80% سکسیس، ہی از ان دا ریس آف سکسیس. ٹھیک ہے، 80%. تو لکھ کر آپ کام کرا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. حدیث پاک نرمی کے متعلق میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ پاک رفیق ہے اور رفق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے. اللہ پاک نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے نہیں عطا کرتا. آپ سختی سے کوئی چیز نہیں عطا کر سکتے، پا سکتے، نرمی سے بہت کچھ پا سکتے ہیں. نمبر 2، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے. میں آپ کو اس حدیث کی شرح نہیں کر رہا، اچھا چلو میں پوری پڑھ کے سناتا ہوں پہلے. پھر آگے فرماتے میرے آقا، اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے. آپ کے سامنے ایک شخص ہے، بڑا ہینڈسم سا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ آتا ہے اور وہ آ کر شروع ہو جاتا ہے گالی دینا. دیکھنے میں دور سے بڑا اچھا لگ رہا تھا، مگر آتا ہے اور شروع ہو جاتا ہے بدتمیزیوں پر، شروع ہو جاتا ہے جارحانہ انداز، بازاری لہجے پر. آپ بتائیں، یہ اگرچہ ظاہری طور پر اس کی باڈی اچھی ہے، اس کا چہرہ خوبصورت ہے، مگر کیا آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے؟ آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا اس کے ساتھ. اور ایک اور شخص آتا ہے، اس کی بظاہر اتنی باڈی نہیں، اس کی بظاہر اس کا رنگ بھی اتنا صاف نہیں، بظاہر جو اتنا پیسے والا بھی نہیں، مگر یہ آتا ہے اور ایک اسمائل دیتا ہے آپ کو اور آپ سے پوچھتا ہے، ہاؤ آر یو مائی بردر، آپ کیسے ہو میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی برکت دے، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ اور یہ کہہ کر آپ سے پوچھ کر وہ چلا جاتا ہے. شاید آپ اس کو تکتے رہ جاؤ، کاش یہ میرا دوست ہوتا. ہر کسی کو، دیکھو میں ہوں یا آپ، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کسی کو ایسے لوگ پسند ہیں جو ان کی کیئر کریں. ایسے لوگ نہیں پسند جو ناک چڑھا کے چلتے ہیں، جو غصیلا مزاج رکھتے ہیں، جو لڑائی جھگڑا کرتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں پسند. نہ گھر میں پسند کیے جاتے ہیں، نہ باہر پسند کیے جاتے ہیں. اسی طرح سے اسلامی بھائیوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بہنیں بھی بعض اوقات آپس میں گروپنگ کر رہی ہوتی ہیں، وہ بھی یہ سمجھے کوئی اسلامی بہن دوسری اسلامی بہن سے اس طرح کی نفرت نہ رکھے. وی آل آر مسلم، اور مسلم ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، مسلم ایک دوسرے کو مضبوط کرنے والے ہیں، مسلم ایک دوسرے سے اچھے اخلاق کرنے والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک اور سنیے، مومن آسانی کرنے والا نرم ہوتا ہے، جیسے نکیل والا اونٹ کی کھینچا جائے تو کھنچ جاتا ہے اور چٹان پہ بٹھایا جائے تو بیٹھ جاتا ہے. نکیل ہوتی ناک میں جو ایک رسی ڈلی ہوتی ہے اونٹ کے، آپ اس کو کھینچو گے تو جدھر کھینچو گے چلتا چلا جائے گا. تو مومن کی مثال ایسی دی ہے، مومن سخت نہیں ہوتا ہے. اب گھر میں گیا، آپ گئے، اپنے ڈریس کو اتارا، پیاس بہت تیز لگ رہی ہے، مما پانی دو، اتنی دیر ہو گئی پانی نہیں آیا. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ آپ گھر میں آئے، راستے سے آ رہے تھے، پانی کا گلاس بھر کے خود پی لیتے، کیوں سختی دکھا رہے ہو؟ اب گھر میں کھانا بنا، میں یہ انڈا نہیں کھاتا، میں یہ سبزی نہیں کھاتا، میں یہ سالن نہیں کھاتا، میں فلاں چیز نہیں کھاتا، میں فلاں چیز نہیں کھاتا. یہ کیا ہے؟ مومن تو نکیل والے اونٹ کی طرح ہوتا ہے. مومن جانتے ہو کیسا ہوتا ہے؟ ایک شخص تھا، اس کی بیوی نے ایک مرتبہ کھانے میں نمک کم ڈال دیا. مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن مرد کیسا ہوتا ہے؟ مین. اس کی بیوی نے اس کے کھانے میں نمک کم ڈال دیا. اب وہ جب اس نے لقمہ کھایا تو اسے بے مزہ کھانا اس کے الگ سے کیسے اترے، غصہ بہت آیا اس کو. مگر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ چل، میں بھی تو اپنے رب کا کتنا گناہ کرتا ہوں نا، اپنے رب کا گنہگار بندہ ہوں، مجھ سے کتنی خطائیں ہوتی ہیں، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، مگر میرا رب مجھے معاف کر دیتا ہے نا. آج میں اللہ کی اس بندی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں، کچھ نہیں کہتا اس کو. اس کا انتقال ہوتا ہے. خواب میں کسی نے اس کو خواب میں جب دیکھا، پوچھا ما فعل اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس شخص نے کہا بہت گنہگار تھا، پھنس گیا، مگر
ایک دن میں نے اپنی اہلیہ کو، میں نے اپنی وائف نے کھانے میں نمک کم ڈالا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے جھگڑا نہیں کیا، اسے سختی نہیں کی، نرمی اختیار کر لی، معاف کر دیا اسے. اللہ پاک کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا تو نے میری بندی کو معاف کیا، جا میں نے بھی تجھے معاف کیا. معاف کرو یار، معاف کرو، نرمی اختیار کرو. ہمارا دین نرمی دینے والا ہے، ہمارا دین محبت بانٹنے والا ہے، ہمارا دین پیار بانٹنے والا ہے، ہمارا دین حیا بانٹنے والا ہے. یہ ہمارے دین کی خاصیت ہے. ان خاصیت کو ہی دور کر دو گے تو جب شربت سے چینی ہی دور ہو جائے تو شربت کیا کام کا. تو تم جو جام پلانے نکلے ہو وہ محبت کا جام ہے، وہ نرمی کا جام ہے. میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میٹھی زبان یہ سب کو پسند ہوتی ہے. آپ جب بازار سے پھل لینے جاتے ہیں تو کیا آپ جب پھل اٹھاتے ہیں اور اگر چیک کرنے کا موقع ملتا ہے تو کیا آپ کڑوا پھل لیتے ہیں یا میٹھا پھل لیتے ہیں؟ میٹھا لیتے ہیں نا. آج نیت کر لو، جب پھل اٹھاتے ہیں تو میٹھا لیتے ہیں تو جملے جو نکالیں گے وہ میٹھے جملے نکالیں گے. ہمارے سینٹینس سویٹس ہونے چاہیے، سویٹ سے بھی زیادہ سویٹ ہونے چاہیے، بہت پیارے ہونے چاہیے. کیسے پیارے ہونے چاہیے؟ ہر وقت پیار میں ڈوبے، محبت میں ڈوبے، پلیز. اور اس طرح کے رسپیکٹفل انداز، جسے ایک یوں بھی کا ایفرمیشن کے انداز میں اس کو، یہ جملے ہمارے ہونے چاہیے. انشاءاللہ آپ اس چیز کو اپنائیں. اللہ نے چاہا تو آپ دیکھنا جو آپس کی نفرتیں وہ مٹ جائیں گی. آپ گھر میں بھائی بہن میں اگر جھگڑے ہیں نا وہ بھی مٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بھائی بہن کوئی جھگڑا کرنے کی چیز ہے کیا؟ آپ بھائی بہن WWE کے ریسلر ہیں؟ بھائی بہن اس لیے تھوڑی بنا کہ فائٹ کرنے کے لیے، اس کو برا بھلا کہنے کے لیے. بھائی بہنوں بہت جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک، بھائی بہن، بھائی بھائی، بہن بہن، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ وہ WWE کے ریسلر. دے آر ناٹ ریسلر. وہ گھر میں رہتے ہیں، وہ رنگ کے اندر نہیں رہتے ہیں کہ تم میرے بیڈ پہ مت سونا، تم میری کرسی پر مت بیٹھنا، تم میرا سامان مت لینا، تم میرا. بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ بھائی ہے آپ کا، یہ بہن ہے آپ کی. آپ لوگ جھگڑے کے لیے نہیں پیدا ہوئے بلکہ آپ محبت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. چلو چھوٹا بھائی یہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیتے ہیں. بڑی بہن نے کچھ کہہ دیا، بڑی بہن ہے نا، بڑا بھائی ہے، معاف کیا. ٹھیک ہے، آپ چھوٹے بن جائیں، آپ جھکیں. یاد رکھیے سیب آپ کیا ہوتے ہیں نا، جو سیب کا پیڑ جس میں پھل نہیں ہوتا وہ کیسا کھڑا ہوتا ہے؟ یا آپ کے یہاں برف کے بعد میں ایک بار آیا تھا تو اس وقت پتیاں بھی نہیں تھیں وہ پیڑوں پر، وہ یوں ٹہنیاں ایسے ایسے کھڑی تھی نا، بالکل اکڑ کے. ٹھیک ہے، مگر میں نے اب کی بار جب میں آیا، فرسٹ ٹائم میں نے لال سیب دیکھے پیڑوں پر، تو میں نے یہ دیکھا کہ جب یہ میٹھے اور لال سیب آئے نا اسی پیڑ پر، ٹھیک ہے، اسی پیڑ پر جب میٹھے اور لال سیب آئے تو وہ ٹہنیاں جھکی ہوئی تھیں. یاد رکھیے انسان بنا مٹی کا ہی ہے. اس کے 2 آنکھ، 1 ناک، 2 کان اور 1 منہ ہوتے ہیں، 2 ہاتھ اور 2 پیر ہوتے ہیں، مگر کسی کے اندر سیب جیسی مٹھاس والے پھل ہوتے ہیں، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، عاجزی کرتا ہے. اپنے چھوٹوں کے